ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے اور نہ غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان، دوسری چیز پیسہ اور تیسری چیز عہدہ ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے، اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے جان لیا کہ کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں لے سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ کوئی دوسرا میرے لیے عمل نہیں کر سکتا تو میں عبادت میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہے، چنانچہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے حالت مسیت میں جا ملوں۔ میں نے جان لیا کہ موت میری طاق لگائے ہوئے ہے تو میں نے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ قیمت کوئی بھی ہو، انسان اگر بک جائے تو سستا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ وہی بلندیوں پر ہوتے ہیں جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو انسان اللہ کو رات کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اگر مانگنے پر دیتا ہے تو غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ اگر دل نہیں بدل رہا تو ممکن ہے وہ اللہ تمہارا نصیب بدلنے کو مان گیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے اور دوسرا وہ جن کے پاس ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اچھا انسان وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا دکھ تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلائے۔ اکڑ اگر انسان کو نہ بھی گرائے تو اکیلا ضرور کر دیتی ہے۔ کالے دل، مہنگے شوق، گھٹیا سوچ، منافق لوگ۔ کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، کوئی سمجھے تو ایک بات کہوں، عشق توفیق ہے گناہ نہیں۔ اگر غیر محرم مخلص ہوتا تو میرا اللہ کبھی اس سے پردہ کرنے کا حکم نہ دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب کو چھوڑ کر اندھا اعتبار کر لو مجھ پر، یقین کرو میں اپنے وعدوں کا بڑا سچا ہوں۔ معاشرہ خودکشی قبول کر لیتا ہے مگر پسند کی شادی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مرد اگر عزت کرتا ہے تو سمجھیں کہ وہ محبت کرتا ہے۔ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جس انسان کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ انسان پیار بھی اتنا ہی زیادہ کرتا ہے اور اتنا ہی صاف دل رکھتا ہے۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی کبھی اپنی موت کو شامل نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ جو انسان ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس انسان کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالیں، اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت پسند کرتا ہے۔ جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک ضرور پہنچ کر رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی سا آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب کسی کو کسی سے رشتہ ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے زبان کی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے۔ طاقت اور اقتدار ملنے پر فرعون بن جانے والے یہ نہ بھولیں کہ خدا کا احتسابی عمل بلا تفریق اور بغیر کسی وقفے چل رہا ہے، جس پر نہ تو کوئی اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی پیسہ چلتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، بد قسمت ہیں وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ جب کبھی تمہارا دل بے وجہ اداس ہونے لگے تو جان لینا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کر رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جب تمہیں نماز سکون دینے لگے تو سمجھو خدا تم سے راضی ہو گیا ہے۔ خواہش بادشاہوں کو غلام بنا دیتی ہے، مگر صبر غلاموں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، تو کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ کسی کو چاہو تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر وہ انسان جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی اصل مصائب کی جڑ ہو۔ تو ہر معاملے میں اپنے لیے یہ تعصب نہ رکھو کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ جو انسان عقل رکھتا ہے وہ اکثر خاموش رہتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی اندازہ ہوا صرف اللہ تعالیٰ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے لیکن کبھی بھول نہیں سکتا، اور اپنے اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ تب بھی بچاتا ہے جب کوئی امید نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی پہ تب تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ نصیب سے زیادہ قیمتی دعا ہوتی ہے، کیونکہ جب زندگی میں سب کچھ بدل جائے نا، تب انسان کے پاس دعا ہی بچتی ہے جو نصیب بدل دیتی ہے۔